اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے ذمہ توبہ قبول کرنا تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں اور پھر بہت جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور وہ بڑی علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں فرماتا جو مسلسل برے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے، اے اللہ میں اب ان برے کاموں سے توبہ کرتا ہوں، اور اللہ ان لوگوں کی توبہ کبھی قبول نہیں فرماتا جو کفر کی حالت میں مر رہے ہوتے ہیں۔ ان سب لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تواب ہونے کا ذکر فرمایا۔ اس ذکر کرنے سے جو غلط فہمی ہو سکتی تھی، اس آیت میں اس کا ازالہ فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ۔ انہی لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے جو نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، دیر نہیں لگاتے، فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کی توبہ خلوص پر مبنی ہے، وہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس حکم میں کیا حکمت و مصلحت ہے۔ متقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں، اور متقی وہ لوگ ہیں کہ جب وہ بے حیائی کا کوئی کام یا اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر بھی کون سکتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت میں بھی جلدی توبہ کرنے کا ذکر پایا جاتا ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں فرماتا جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو کہتا ہے، میں اب توبہ کرتا ہوں۔ ایسے موقع کی توبہ بے سود ہے۔ جب زندگی کی امید ہی نہ رہی تو توبہ کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ توبہ کا مقصد تو یہ ہے کہ توبہ کرنے والا آئندہ اس کام کو نہ کرنے کا عہد کر لے۔ آگے اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 71 میں، اور جو شخص توبہ کرے اور پھر نیک عمل کرتا رہے تو یقیناً وہی صحیح معنوں میں اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ توبہ کرتے وقت نیک عمل کرنے کی نیت ہو، اور یہ نیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب موت کا یقین ہو جائے، لہذا موت کے وقت توبہ فضول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور جس طرح گناہ گاروں کی توبہ موت کے حاضر ہونے کے بعد قبول نہیں ہوتی، اسی طرح ان کفار کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جو کفر کی حالت میں موت کے کنارہ جا لگے ہوں۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگوں،
جان بوجھ کر گناہ نہ کیجیے، اگر نادانی سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیجئے، اس گناہ پر اصرار نہ کیجیے، توبہ میں دیر نہ لگائیے۔ اے لوگو، اپنے تمام گناہوں کی توبہ ایسی حالت میں کیجیے کہ آپ کو زندگی کا یقین ہو۔ موت کا یقین ہو جانے کے بعد اگر آپ توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کے جملہ مسائل ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی سورۃ تحریم کی آیت نمبر 8 کی تفسیر میں بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔